بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا یہ سبق نمبر 85 ہے، اور اس سبق میں ہم یہ دو ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے من احق بالامامہ، امامت کا سب سے پہلے حقدار کون ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے کہ اذا اما احدکم الناس فلیخفف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی امام بن جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو تخفیف کے ساتھ پڑھائے، بہت لمبی لمبی نماز نہ پڑھائے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیں کہ ایک نمازی کے جماعت سے نماز پڑھنے کا پورا طریقہ تھا، دو اور دو سے زیادہ نمازیوں کی صورت میں صف بندی کا طریقہ تھا، فوائد اور حکمتیں تھی۔ تو اس سبق کا خلاصہ بھی آپ ایک نظر یہاں دیکھ لیجئے کہ امامت کا حقدار کون ہے، باجماعت نماز پڑھنے کے دوران امامت کی اندر تخفیف کا ذکر ہوگا، فوائد اور اصلی تطبیقات بھی ہوگی۔ پہلا باب، باب من احق بالامامت۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش، یہاں پہ تحویل ہے اور اس کا پہلے سے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو معاویہ وابن نمیر عن الاعمش عن اسماعیل بن رجاء الزبیدی عن اوس بن ضمعج قال سمعت ابا مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه قال محمود قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کو اوس بن ضمعج نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم کی امامت وہ شخص کروائے کہ جو ان میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے، اور اگر وہ قرات کے اندر سارے برابر ہیں، سارے قاری ہیں، تو پھر ان میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور سنت نبوی کو زیادہ جاننے والا یعنی عالم ہے، تو ساتھ قاری بھی ہے اور ساتھ وہ عالم بھی ہے، تو ایک اضافی فضیلت آ گئی ہے، تو وہ پھر نماز کی امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہ اس میں بھی برابر ہیں، قاری بھی ہیں اور سارے علماء بھی ہیں، تو پھر ان میں سے جس نے ہجرت پہلے کی ہے، تو اس وقت ہجرت کی سب سے بڑی فضیلت ہے، تو جس نے ہجرت پہلے کی ہے تو وہ، اور اگر ہجرت میں بھی سارے برابر ہیں، قاری بھی ہیں، سب علماء ہیں اور ہجرت میں بھی برابر ہیں، تو پھر ان میں سے جو عمر میں بڑا ہوگا نا تو وہ امامت کروائے گا۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی شخص امامت نہ کروائے دوسرے کی امارت میں، یعنی اگر کوئی امیر ہے یا حاکم ہے تو آپ اس حاکم سے آگے نہ ہوں، بلکہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو۔ اس سے مطلب یہ سمجھایا کہ ایک حاکم بھی وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، تو لیکن حاکم بشرط ہے کہ وہ نماز کے مسائل کو تو کم از کم جانتا ہو اور وہ نماز پڑھانے کے قابل بھی ہو۔ اور ولا یجلس علی تکرمتہ، اور فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے اپنی جو کرسی ہے یا اس کا جو تخت ہے جس کے اوپر وہ حاکم بیٹھتا ہے یا وہ امیر بیٹھتا ہے، اس کی اس نشست کے اوپر نہ بیٹھے، اس کے گھر میں جائے جب بھی اس کی اجازت کے بغیر۔ یعنی اگر آپ کسی بھی بڑے کی گھر میں جا رہے ہو یا کسی کے بھی گھر میں جا رہے ہو اور اس کی ایک خاص نشست ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتا ہے، تو میزبان تو آپ اس میزبان کی اس سیٹ کے اوپر یا اس نشست کے اوپر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھیں، کیونکہ اس سے بھی اس کو ناگوار ہوگا، اور اگر آپ کسی کی امارت میں اس کے آگے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو پھر بھی اس کو ناگوار گزرے گا۔ اور یہی اس میں بھی ہے کہ اگر امامت یا امام اور مؤذن متعین ہے کسی مسجد میں تو آپ اس کی اجازت کے بغیر بھی آگے نہ جائیں۔ امام محمود فرماتے ہیں کہ قال ابن نمیر فی حدیثہ، ابن نمیر نے اپنی حدیث میں یہ بھی ذکر کیا کہ اقدمہم سنا، اکبرہم سنا کے بجائے اقدمہم سنا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ وفی الباب عن ابی سعید وانس بن مالک ومالک بن الحویرث وعامر بن سلمہ، ان کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحدیث ابی مسعود رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا
حق الناس بالامامت اقرأهم لکتاب اللہ واعلمهم بالسنہ، کہ فقہا یہی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور صحیح طریقے سے کرنے والا اور سنت نبوی کا جاننے والا وہی حقدار ہے زیادہ کہ وہ امامت کروائے۔ وقالوا صاحب المنزل احق بالامامت، اور اگر کسی کے گھر میں آپ گئے ہیں تو صاحب المنزل جو ہے یعنی گھر کا مالک وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ نماز پڑھائے اگر وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ وقال بعضهم اذا اذن صاحب المنزل لغيره فلا باس ان يصلي به، اگر گھر کا وہ میزبان اجازت دیتا ہے کسی دوسرے کو نماز پڑھانے کی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ دوسرے بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ وکرهه بعضهم، اور بعض نے اس کو مکروہ سمجھا ہے، نہیں بلکہ وہی پڑھائے گا۔ وقالوا السنۃ ان يصلي صاحب البيت، اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ سنت اور مسنون یہی ہے کہ جو گھر کا مالک ہے جس کے گھر میں آپ گئے ہیں وہی نماز پڑھائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤم الرجل فی سلطانہ، کہ کوئی بھی شخص امامت نہ کروائے دوسرے کی امارت میں، ولا یجلس علی تکریمتہ، اور اس کی نشست پر بھی نہ بیٹھا جائے، فی بیتی، اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر۔ فاذا اذن فارجو ان الاذن فی الکل ولم یر به باسا اذا اذن له ان یصلی به۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اجازت دے دی ہے گھر کے مالک نے کہ سیٹ پر بیٹھنے کی، نشست پر بیٹھنے کی بھی اور امامت کی بھی، تو پھر میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو اذن ہے یہ سب میں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے، اس نشست پر بھی بیٹھ سکتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے ان کے نزدیک اگر اس نے جب اجازت دے دی ہے کہ وہ نماز کوئی بھی پڑھا دے۔ ولا یؤم الرجل فی سلطانہ ولا یجلس علی تکریمتہ الا باذنہ، قال محمود قال ابن نمیر اقدم مسنہ۔ اگلی ہم حدیث کو بھی دیکھتے ہیں اور اگلا باب ہے باب ما جاء اذا اما احدكم الناس فليخفف، اگر امامت کوئی کروائے تو اس کو چاہیے کہ وہ تخفیف۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اما احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو امامت کروائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے اندر تخفیف کرے اور چھوٹی صورتیں پڑھے اور کم قرات کرے، کیونکہ ان میں کوئی چھوٹا بھی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی بوڑھا بھی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی ضعیف بھی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی مریض بھی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ لہٰذا اگر اکیلے پڑھنی ہے تو پھر جس طرح بھی طویل کرے، لیکن جب امامت کے ساتھ پڑھنی ہے تو پھر نماز کو ہلکا کرے۔ وفی الباب عن عدی بن حاتم وانس وجابر بن سمرة ومالک بن عبد اللہ وابی واقد وعثمان بن ابی العاص وابی مسعود وجابر بن عبد اللہ وابن عباس رضی اللہ عنہ قال ابو عیسى حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر اہل العلم اختاروا الا يطيل الامام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض، یہ تمام اہل علم کا یہی قول ہے۔ وہ ابو الزناد اسمہ عبداللہ ابن ذکوان، ابو الزناد کنیت تھی تو اس کا پورا نام ذکر کرنا تھا تو ان کا نام ہے عبداللہ بن ذکوان۔ والاعرج اعرج سے مراد ہوا عبد الرحمن بن ہرمز المدینی، یکنا ابا داود، ان کو ابو داود بھی کہا جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اخف الناس صلاة في تمام۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خفیف اور ہلکی نماز پڑھانے والے ہوتے تھے، لیکن نماز پھر بھی تام ہوتی تھی، کامل ہوتی تھی، اس میں کوئی چیز چھوٹتی نہیں۔ قرات مختصر فرماتے تھے۔ احمد محمد شاکر کے نسخے کے اندر یہ ہے کہ بعد قوله حسن صحیح فرماتے ہیں کہ واسم ابی عوانۃ وضاح، ابو عوانہ کا جو نام ہے وہ وضاح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سألت قتیبہ قلت ابو عوانۃ ما اسمه قال وضاح قلت ابن من، کس کا بیٹا ہے؟ قال لا ادری كان عبدا لامرأة بالبصرہ، ایک عورت کا یہ غلام تھا بصرہ کے اندر۔ احادیث باب کے راویوں کے حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ابن نمیر یہ تصغیر کے ساتھ ہے، یہ عبداللہ بن نمیر الحمدانی الخارفی ہیں، ابو ہشام الکوفی۔ اسماعیل بن رجاء الزبیدی یہ بضم زائے مصغرا ابی اسحاق الکوفی۔ اوس بن زمعج یہ بالفتح یعنی عین اور جیم کے اور ضاد کے فتح کے ساتھ ہے، یہ بھی کوفی ہیں۔
اور ابو مسعود الانصاری ان کا نام عقبہ بن عمر بن ثعلبہ البدری، یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور اس طریقے سے مغیرہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ الخزامی المدنی۔ امامت کی اہلیت اور مکروہات کے حوالے سے جو اصولی بحث ہے وہ بدائع الصنائع کے اندر یہاں پہ موجود ہے کہ وَأَمَّا بِيَانُ مَن يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ كُلُّ عَاقِلٍ مُسْلِمٍ حَتَّى تَجُوزَ إِمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِ وَالْأَعْمَى وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْفَاسِقِ۔ تو یہ تفصیلی عبارت یہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیں، جس کا خلاصہ انشاءاللہ ہم اگلی سلائیڈ کے اندر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ تفصیلی عبارت موجود تھی۔ اب آتے ہیں ہم اس خلاصے کو دیکھتے ہیں کہ امامت کے حقدار کی ترجیحی جو ترتیب ہے کہ سب سے پہلے عالم بالسنہ، یہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی سب سے بڑا عالم وہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر قاری ہوگا، اور پھر اس کے بعد اورع یعنی زیادہ متقی ہوگا، اور پھر اگلا چوتھا درجہ عمر میں بڑا، پانچواں اخلاق میں سب سے اچھا، اور چھٹا درجہ خوبصورت چہرے والا ہونا۔ یہ دیگر ترجیحات ہیں۔ امامت کی اہلیت اور مکروہات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو امامت کا عمومی جو قاعدہ ہے کہ ہر عاقل اور مسلمان شخص امامت کا اہل ہے، چاہے وہ غلام، دیہاتی، نابینا یا فاسقی کیوں نہ ہو۔ اور فاسق کی امامت کا حکم کہ گناہ گار ہے، یعنی گناہ سر عام کرتا ہے، فاسق کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے مگر مکروہ ہے، کیونکہ صحابہ اکرام نے ظالموں کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے۔ مکروہ امامتیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نابینا، ولد الزنا اور دیہاتی اور غلام، ان کی امامت مکروہ ہے، الا یہ کہ وہ قوم میں سب سے زیادہ عالم ہوں تو پھر ان کی جو امامت ہے درست ہے۔ خواتین کی امامت کے بارے میں یہ کہ ان کا الگ سے جماعت کرانا مکروہ ہے، اگر کرائیں تو امام ان کی جو ہوگی وہ صف کے بیچ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، آگے نہیں کھڑی ہوگی۔ امامت کے دوران تخفیف کا جو بیان تھا وہ آپ نے سن لیا، حدیث کے اندر معارف السنن کے اندر اس کی یہ پوری ترتیب سے عبارت موجود ہے کہ التخفیف وانما یظہر فی القراءۃ لا فی الرکوع والسجود وتعدیل الارکان۔ صرف قراءت کے اندر تخفیف مراد ہے کہ آپ جو صورتیں ہیں وہ چھوٹی پڑھیں اور قراءت آپ کم پڑھیں، باقی آپ نماز کے اندر پورے رکوع اور سجود کریں گے۔ یہ تفصیل تھی۔ اب اس کا یہ خلاصہ آپ دیکھ لیں کہ شرعی حکم یہ کہ بلا ضرورت نماز لمبی کرنے کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے اور سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار اور فقہی رہنمائی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا معیار یہ ہوتا تھا کہ وہ مختصر نماز پڑھاتے تھے لیکن قرات کو مختصر کرتے تھے، باقی رکوع و سجود میں تسبیحات نبوی جو ہوتی تھی وہ مکمل ہوتی تھی۔ امامت کے لیے تسبیحات کی تعداد جو ہے وہ یہ ہے کہ امام کم از کم 5 اور مقتدی کم از کم 3 مرتبہ 3 تسبیحات یہ کریں۔ اور ممنوع طوالت کی تعریف یہ ہے کہ ابن حمام کے نزدیک ممنوع طوالت وہ ہے جو قرات کی مسنون مقدار سے زیادہ ہو، جیسے کہ حضرت معاذ کا عشاء میں سورہ بقرہ پڑھ لینا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تخفیف اور اخلال میں فرق۔ اخلال یعنی نماز میں خرابی ہے، رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ جیسے ارکان کو جلدی ادا کرنا اور تعدیل ارکان کو ترک کرنا، یہ اخلال کہلاتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تخفیف یہ ہے کہ تخفیف سے مراد قرات میں اختصار کرنا ہے، قرات میں یعنی مسنون مقدار کے اندر رہتے ہوئے چھوٹی صورتیں پڑھنا۔ اور فی الباب کے تحت آنے والی روایات کو دیکھتے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث تو یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جابر بن سمرہ کی حدیث تو یہ بخاری اور مسلم اور ابو داؤد میں موجود ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مالک بن عبداللہ کی روایت جو مالک بن عبداللہ الخزاعی ہیں، یہ اور اسی طرح ان کی جو حدیث ابو واقد ہیں ان کو طبرانی نے ذکر کیا ہے، عثمان بن ابی العاص کی روایت کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اور ابو مسعود کی جو روایات ہیں اس کو شیخین اور ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو فوائد اور حکمتیں ہیں اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امامت کے جو حقدار ہیں وہ کون کون ہوں گے، اور امامت اور میزبانی کے جو آداب ہیں کہ بغیر اجازت کے امامت، میزبان کی مخصوص نشست کے اوپر بیٹھنے کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا، امام کے لیے ہدایت کی نماز مختصر کی جائے کیونکہ پیچھے ضعفاء اور کمزور اور بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ عصری تطبیق میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتی جگہ کا احترام، کسی کے دفتر یا گھر میں اس کی مخصوص جگہ نشست کا احترام کرنا چاہیے، عبادات میں نمازیوں کا خیال رکھنا، عبادت میں اعتدال، قیادت کا معیار، علم اور اہلیت، مہمان کے فرائض، یہ بہت ہی اہم فوائد ہیں اس سبق کے اندر اور ان احادیث سے جو آپ نے دیکھ لیے۔ اور سبق سے متعلق یہ سوالات آپ نوٹ فرما لیں جن کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینے ہیں، اور یہ سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 85 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔